ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی محنت سے کام کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی دال روٹی ہی چلتی تھی۔ کسان ان حالات میں بہت مایوس ہو چکا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور بدقسمتی سے وہ بیمار ہو گیا۔ کسان کو اس کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہ تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے چودھری سے کچھ رقم سود پر ادھار لی اور اس سے اپنے لختے جگر کا علاج شروع کیا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا اور آخر اس کا بیٹا چل بسا۔ کئی سال گزر گئے۔ چودھری کی رقم تو ایک طرف، اس کا سود بھی ادا نہ ہو سکا۔ کسان نے سوچا کہ یہ کام ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور چودھری کی تمام رقم ادا کر دی۔ کسان نے جنگل میں جھونپڑی بنا لی اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کے پہلے سے بھی برے دن شروع ہو چکے تھے، اب تو انہیں اکثر فاقے کرنا پڑتے تھے۔ ان باتوں نے کسان کی بیوی کو چڑچڑا اور جھگڑالو بنا دیا تھا۔ کسان کی بیوی بات بے بات کسان سے جھگڑتی۔ کسان پہلے ہی بہت دکھی تھا، ان باتوں نے اسے اور خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ کسان کی بیوی اس کو روزانہ کہتی کہ شہر جا کر کچھ نہ کچھ کماؤ تاکہ کم سے کم 2 وقت کی روٹی ہی کھا سکیں۔ کسان ہمیشہ اس کے سوال کا ایک ہی جواب دیتا: ارے نیک بخت، اس کو اگر ہماری محنت کا اجر دینا ہوگا تو ہمیں چھت پھاڑ کر دے گا۔ اسی طرح ان کے دن گزرتے رہے۔ مثل مشہور ہے کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کسان کے برے دن کٹنے کا وقت بھی آن پہنچا۔ ایک دن جب وہ نماز عشاء سے فارغ ہو کر لیٹا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ اسے بتا رہے ہیں کہ اے کسان، جا اور اپنی محنت کا ثمر حاصل کر۔ اس جنگل کے سب سے گھنے درخت کے نیچے ہیرے جواہرات دفن ہیں، انہیں نکال لے اور عیش سے زندگی بسر کر، مخلوق خدا کی خدمت کر۔ صبح جب کسان کی آنکھ کھلی تو اس نے یہ سارا خواب اپنی بیوی کو سنایا، لیکن اسے اس درخت کا پتہ نہیں بتایا۔ بیوی اس سے کہنے لگی: ارے فوراً جاؤ اور وہ خزانہ نکال کر لے آؤ تاکہ کوئی اور نہ نکال لے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دن اس جھونپڑے کے پاس سے چند ڈاکو گزرے۔ انہوں نے جب اس جنگل میں جھونپڑی دیکھی تو سمجھے کہ شاید کسی سوداگر نے پڑاؤ کیا ہے، چنانچہ اس سے تمام دولت چھین لینی چاہیے۔ وہ رات کے وقت جھونپڑی میں داخل ہو گئے تو کسان کی آنکھ کھل گئی۔ کسان ان ڈاکوؤں سے مخاطب ہو کر بولا: ارے یہاں کیا تلاش کرنے آئے ہو؟ اگر کچھ حاصل کرنا ہی ہے تو اس جنگل کے سب سے گھنے درخت کی جڑ میں خزانہ دفن ہے، اسے نکال لاؤ اور عیش کرو۔ پہلے تو ڈاکوؤں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ درخت کی جڑیں دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ ڈاکوؤں نے پوری رات تلاش کرنے کے بعد آخر وہ گھنا درخت ڈھونڈ ہی لیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک دیگ موجود تھی۔ انہوں نے خوشی خوشی اس کا ڈھکنا اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی ساری خوشی غارت ہو گئی، کیونکہ اس دیگ میں سانپ اور بچھو کثیر تعداد میں رینگ رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے فوراً اس کا ڈھکن بند کیا اور سوچا کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور وہ اس دیگ کو اٹھا کر جھونپڑی کی طرف چل پڑے تاکہ کسان کو مزہ چکھایا جا سکے۔ ابھی رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ جھونپڑی کی پچھلی طرف گئے، چھت سے گھاس پھوس ہٹائی اور دیگ کو اندر الٹ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کسان کو سانپ ڈس لیں گے اور وہ مر جائے گا، لیکن ہوا بالکل اس کے الٹ۔ اشرفیوں اور ہیروں کی جھنکار سے محنتی کسان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو چھت کے سوراخ سے یہ خزانہ گر رہا تھا۔ اس نے فوراً بیوی کو جگایا اور اسے دولت دکھاتے ہوئے بولا: خدا جسے دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اب کسان کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ معیاری، اخلاقی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔